سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 29۔ مہردین کاروان سرائے میں سعد الدین کوپیک کے ساتھ تھا جو ایک خط لکھ کر اس پر مہر لگا رہا تھا۔ افسوس ہوا کہ سردار خوشنود کی زندگی ختم ہو گئی اور ان کا بیٹا نیا سردار بن گیا۔ میری بہن عالیہ تیمور کی والدہ کی حیثیت سے اب بھی اپنے خیمے میں ہے، مہردین نے بتایا۔ تو تم نے تیمور کے خیمے کو مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے۔ جب تمہیں اپنی حکومت ملے گی اور تم سردار بنو گے تمہیں اس کی حمایت حاصل ہوگی؟ سعد الدین کوپیک نے اس سے پوچھا۔ میرا بھانجا میری بات کو اہمیت دے گا بلکہ مجھ پر انحصار کرے گا۔ اگر اپنے باپ کی طرح اس کے بھی حکومت حاصل کرنے کے ارادے ہوئے تو اگر اس نے تمہارے خلاف بغاوت کر دی تو؟ سعد الدین کوپیک نے سوال کیا۔ پھر یہ مجھ پر ہے کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں جیسے اس کے باپ سے حاصل کیا ہے، لیکن امید ہے کہ وہ میری بات کے خلاف نہیں جائے گا، مہردین نے صفاکی سے کہا۔ بہت خوب، تم ایک ایک کر کے مجھ سے کیے تمام وعدے پورے کر رہے ہو مہردین۔ امیر سعد الدین، سیاست میں نے آپ سے محل میں سیکھی ہے، مہردین مسکرایا۔ آج رات ترک قبائل کے سرداروں سے مشورہ لینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وقت ضائع کیے بغیر ہمیں سرداروں کو بتانا ہوگا کہ میں نے حکومت کے سربراہ کے لیے تمہارا تقرر کر دیا ہے۔ اب جاؤ اور آرام کرو، آج کی رات تمہاری جشن کی رات ہے۔ جواباً مہردین نے آگے بڑھ کر سعد الدین کوپیک کی دست بوسی کی تھی۔ آرام کرنے کے لیے سرائے کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسی روز گونچا گل نے یہ خبر عالیہ خاتون تک پہنچا دی تھی کہ گلبانو کل شہناز خاتون کو کرایالکر کے مقام پر نور خاتون کی موت کے بارے میں کوئی اہم ثبوت دینے والی ہے۔ یہ ناممکن ہے، عالیہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل دوپہر کو وہ اسی جگہ ملیں گے۔ گلبانو شہناز کے پاس کوئی ثبوت لے کر آئے گی۔ جب وہ ثبوت عدالت میں پہنچیں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ گونچا گل رونے لگی تھی۔ خاموش رہو گونچا گل، میں الجھن میں پڑ گئی ہوں، میں سپاہی بھیج کر دونوں کو ختم کروا دیتی ہوں۔ ہاں مگر ثبوت کا کیا ہوگا؟ اگر یہ سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا تو؟ گونچا گل نے خدشہ ظاہر کیا تو عالیہ خاتون نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ نہیں، یہ کام ہم خود کریں گے۔ ہم گلبانو کو قتل کر دیں گے اور قتل کرتے ہی شور مچا دیں گے کہ شہناز نے گلبانو کو قتل کر دیا ہے۔ ضرور سردار خوشنود کے قتل کے پیچھے بھی شہناز ہی کا ہاتھ ہے۔ گلبانو چونکہ یہ بات جانتی تھی اس لیے شہناز خاتون نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح الزام شہناز پر لگے گا اور ہم دونوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ عالیہ خاتون مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ روشان کو گرفتار کر کے قبیلے میں لایا جا چکا تھا اور اب گلبانو کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ امیر سعد الدین کوپیک کی دعوت میں حائمہ خاتون نے ارطغرل اور گلدارو کو اپنے نائب بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ امی جان، کیا آپ کو ارطغرل کے امیر سعد الدین کے بارے میں خیالات کا پتہ نہیں ہے؟ آپ اسے یہ اختیار کیسے دے سکتی ہیں؟ گلدارو نے احتجاج کیا۔ امیر سعد الدین کسی اہم معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ تم سے کچھ پوچھتے ہیں تو کسی ایسی بات پر ہاں نہیں کہو گی جو تمہیں منظور نہ ہو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک نہ کہتا ہے تو دوسرا اس کی پیروی کرے گا۔ کیا تم سمجھ گئے؟ حائمہ خاتون نے دونوں کو حکم دیا اور کاروان سرائے بھیج دیا تھا۔ جب وہ کاروان سرائے پہنچے تو سردار جمع ہو چکے تھے۔ تیمور بھی ارطغرل اور گلدارو کے ہمراہ گیا تھا۔ سعد الدین کوپیک آج کوئی اہم معاملہ زیر بحث لانے والا تھا اور تمام ترک سردار اسی بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امیر سعد الدین کوپیک تشریف لاتے ہیں، دربان نے اعلان کیا تو سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مہردین بھی اسی کے ساتھ تھا۔ سعد الدین کوپیک نے سرداروں کا شکر ادا کیا اور نشست سنبھال لی۔
اس وقت وہاں ہر علاقے کا ترک سردار موجود تھا۔ سعدالدین کوپیک نے مہردین کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا۔ مہردین کنکیوں سے ارطغرل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے سعدالدین نے تیمور کے والد سردار خوشنود کی موت پر تعزیت کی اور پھر کہنے لگا، آپ سب جاننا چاہتے ہوں گے کہ مجھے کون سے ضروری معاملے پر بات چیت کرنی ہے۔ چلیں پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنی حکومت کی ریاست کی تشکیل نو کے لیے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ترک اور زیادہ خوشحال ہوں، زیادہ مضبوط ہوں، میں اس علاقے میں ایک نیا نظام حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ سردار سرگوشیاں کرنے لگے تو سعدالدین نے کہا، میں اس موقع کو غنیمت جان کر یہ مشکل ذمہ داری مہردین صاحب کو سونپنا چاہتا ہوں۔ میں مہردین کو اس علاقے کے تمام سرداران کا سردار اعلیٰ بناتا ہوں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ سب سردار ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل سمیت سب چونک گئے تھے۔ امیر سعدالدین، اتحاد کی بہترین مثال ہم سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قائی اور دودرگا بذات خود عظیم قوتیں ہیں اور اب وہ مزید عظیم تر ہو چکے ہیں۔ ایک سردار نے کہا تو باقی بھی ان کی حمایت کرنے لگے تھے۔ عمر صاحب کی اس بات نے میرے فیصلے کی سمجھداری کی تصدیق کر دی ہے۔ ایسی اہم ذمہ داری کے لیے جو شخص ریاست کے طور پر طریقے جانتا ہے، جس نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی، وہ مہردین صاحب ہیں۔ یہ بالکل صحیح انتخاب ہے، اور جیسا کہ وہ ہمارے قبیلے کے قابل قدر سردار ہیں، اس سے مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ تیمور نے بھی اس کی حمایت کر دی۔ شکریہ تیمور صاحب، مہردین نے کہا۔ امیر سعدالدین، میں کچھ کہنے کی درخواست کرتا ہوں، ارطغرل نے کہا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ جی کہیں ارطغرل صاحب۔ ہم کائی قبیلے سے اما حائمہ کے نمائندے کے طور پر آئے ہیں۔ امی جان نے مجھے اور گلدارو بھائی کو مقرر کیا ہے۔ مہردین صاحب اما حائمہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی اہم معاملے پر ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ سچ کہا، سعدالدین کوپیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کی دعوت اس مقصد کے لیے تھی تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ معاملات ٹھیک طور پر پورے کیے گئے ہیں۔ لگتا ہے آپ یہاں ہم سے مشورہ کرنے نہیں بلکہ آپ اپنا فیصلہ سنانے آئے ہیں۔ دلیر اور بہادر ارطغرل صاحب، کیا آپ نے یہ اس لیے کہا کیونکہ آپ کے خیال میں ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ سعدالدین نے پوچھا۔ جب نویان کو سزائے موت ہونے والی تھی، میرا خیال تھا کہ اسے میرے بھائی گلدارو کے ہاتھوں سے لے جانا غلط تھا۔ اب میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے امیر سعدالدین کوپیک صاحب۔ مزید یہ کہ جب اتنے اہم معاملات پر بات چیت ہونی تھی تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ترک سردار ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ارطغرل، ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اپنے کیے گئے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ آمین، کوپیک نے کہا۔ اس کو روکنا میرا فرض ہے۔ آج کا دن باعث شرم ہے کیونکہ ہم نے ایک ایسے فیصلے کی حمایت کی جو ایک حملے کی طرح نقصان دہ ہے، ارطغرل نے جواب دیا۔ ارطغرل صاحب، آپ پہلے ہی تکبر کی حد پار کر چکے ہیں، مہردین سے صبر نہ ہوا۔ جب میں اس بہادر، مخلص اور جوان سردار کو سنتا ہوں جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں، تو ترک قبیلوں پر میرا اعتماد اور بھی بڑھ جاتا ہے، بلکہ ہم ارطغرل صاحب کے اعتراضات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے تاکہ اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو اسے ٹھیک کر سکیں۔ گلدارو صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ سعدالدین نے گلدارو کو اس معاملے میں بولنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا۔ محترم امیر، ہمارے اتحاد اور وقار کی خاطر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ کرنے کی خواہش کی، لیکن امی جان نے مجھے اور ارطغرل کو ایک شرط پر یہ فرض سونپا ہے کہ کائی قبیلہ تب تک کچھ منظور نہیں کریں گے جب تک ہم دونوں ہاں نہیں کہیں گے۔ میں فی الحال صرف یہی کہوں گا۔ گلدارو صاحب، شکریہ، آپ کا ذہنی طور پر ہمارے ساتھ ہونا ہی کافی ہے۔ میں کائی قبیلے کی حاتمی رائے بذات خود اما حائمہ کی زبانی سنوں گا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے قبیلے آؤں گا۔ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا، گلدارو نے جواب دیا۔ اس صورت میں ریاست کی نئی حکومت ہم سب کے لیے مبارک ہو۔ مہردین صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پر ہوں گے
اور ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ تیمور نے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد تمام مجلس برخاست ہو گئی اور سردار اپنے اپنے علاقوں کو رخصت ہو گئے تھے۔ تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں گلبانو کا کھوج لگا رہا تھا کہ ارطغرل بھی وہاں پہنچ گیا۔ گلدارو کو اس نے واپس قبیلے بھیج دیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارطغرل صاحب؟ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ کیا آپ گلبانو کو بچانے آئے ہیں؟ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ایک طرف مجھے غصے سے بھرا ہوا تیمور نظر آتا ہے جو اپنے غصے میں پاگل ہو چکا ہے اور جسے اپنے غصے کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے دودرگا قبیلے کے لیے تمہارا پیار، ایک مرحوم بابا کے لیے عزت اور تمہاری بہادری کا اعتراف ہے، لیکن تم اپنے غصے کے گھوڑے پر سوار غصے کی بنجر زمینوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، ایسی زمینیں جن کے آخر میں کھائی ہے۔ ارطغرل صاحب، آپ میرے صبر اور برداشت کا امتحان لے رہے ہیں۔ جو الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہیں۔ یاد ہے نویان نے کیسے تمہیں مصیبت میں ڈال دیا تھا تیمور؟ اب تم اس سے بھی بڑی مصیبت میں گھر چکے ہو۔ آج کا دن یہ ثابت کرنے کا ہے کہ تم ایک حقیقی دودرگا سردار ہو۔ میں تمہیں گلبانو کے پاس لے جانے آیا ہوں، یہ دکھانے کہ تمہیں کیسے پھنسایا گیا ہے، کیسے اور کس نے تمہارے پیارے باپ کو قتل کیا، قبیلے میں برپا تمام فساد کی جڑ کون ہے۔ ضدی مت بنو، میرے ساتھ آؤ، حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تم اس سے پہلے بھی اپنی باتوں کو سچ ثابت کر چکے ہو، اس لیے میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ تیمور نے مشروط حامی بھری تھی۔ ارطغرل اسے لے کر ایک خاص جگہ پہنچ گیا۔ اب وہ دونوں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد گلبانو بھی وہاں پہنچ گئی اور اسے دیکھتے ہی تیمور غصے سے کھول اٹھا تھا، لیکن ارطغرل نے اسے روک لیا۔ صبر کرو تیمور، جلدی عالیہ خاتون بھی جو اپنے گناہ کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہے یہاں آئے گی۔ اسی وقت شہناز خاتون بھی آ گئی اور گلبانو کے گلے لگ گئی۔ گلبانو، کیا تم ٹھیک ہو میری بہن؟ میں ٹھیک ہوں شہناز خاتون۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں کہ عالیہ خاتون بھی آ گئی۔ شہناز، وہ دور سے چلائی تو سب اسے دیکھنے لگے۔ او بدبخت خاتون، تم یہاں کیسے آئی؟ گلبانو نے کہا۔ فوراً وہ ثبوت میرے حوالے کر دو۔ تم کیسے جانتی ہو ہمارے پاس کیا ہے؟ شہناز نے کہا۔ تمہیں ہماری جگہ کا کیسے پتا چلا؟ گلبانو نے بھی حیرت اور خوف سے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ ہم ثابت کرنے والے ہیں کہ تم نے مومانی نور خاتون اور ماموں کو قتل کیا تھا۔ اب ہم نہ تم سے اور نہ تمہارے بھائی سے ڈریں گے اور نہ تمہاری پاگل بھتیجی سے۔ شہناز نے ہانک لگائی۔ تمہیں ثبوت چاہیے؟ گلبانو نے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال کر لہرائی۔ پیچھے کھڑی نہ رہو، آؤ اور لے لو اگر ہمت ہے تو۔ جب تک تم اور ہم دونوں زندہ ہیں تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تم اور تمہارے ان ثبوتوں کو آج میں یہیں دفن کر دوں گی، پھر کوئی بھی یہ نہیں جان سکے گا کہ سردار خوشنود اور اس کی پہلی بیوی کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ عالیہ خاتون نے اقبال جرم کیا اور تلوار نکال لی تھی۔ اس کی بات سن کر تیمور پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ جسے وہ اپنی ماں کی طرح چاہتا ہے وہی اس کی حقیقی ماں اور بابا کی قاتل ہے۔ وہ جوش سے اٹھنے والا تھا کہ ارطغرل نے اسے دوبارہ روک لیا۔ تیمور، دھوکے بازوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تم نے اپنے بابا اور امی جان دونوں کی قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر یہ سب کچھ کافی نہیں ہے۔ مہردین بھی مجرم ہے جو تمام قتل اور حملوں کا ذمہ دار ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ یہ میرا فرض ہے کہ ان کو سامنے لاؤں جو ہم سے ہماری ریاست چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سلطان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ارطغرل نے کہا، اور دونوں ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عالیہ خاتون تلوار نکال کر شہناز اور گلبانو پر حملہ کر چکی تھی۔ ارطغرل بھائی، کیا ہم شہناز اور گلبانو کی مدد نہیں کریں گے؟ صبر کرو تیمور، شہناز خاتون اکیلی نہیں ہے، سارم بھی قریب ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو سارم ان کی مدد کرے گا۔ ارطغرل نے اسے تسلی دی۔ عالیہ خاتون مسلسل ان پر حملے کر رہی تھی جبکہ گلبانو اس کے حملے روک رہی تھی۔ پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق گلبانو اور شہناز پوٹلی لے کر وہاں سے بھاگ گئیں۔
عالیہ خاتون اب اکیلی رہ گئی تھی۔ ان دونوں کو جاتا دیکھ کر عالیہ خاتون بھی ان کے پیچھے لپکی اور نظروں سے دور ہو گئی۔ جب تک مہردین شکنجے میں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ان قاتلوں پر یہ راز ظاہر مت ہونے دو کہ تم ان کی اصلیت جان گئے ہو۔ صرف کچھ دیر کے لیے ان کے جھوٹ اور بہتان کو برداشت کرو، مہردین کی فرما برداری کرو۔ آج رات وہ بہت خوف زدہ ہوں گے، ان سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ارطغرل نے اسے سمجھایا۔ ارطغرل بھائی، آپ نے ایک بار پھر میری جان بچائی، میرے قبیلے کو بچایا، میں آپ کا مقروض رہوں گا۔ آج رات کیسے سو پاؤں گا میں؟ ارطغرل بھائی، ہم سچ کے قیدی ہیں، تیمور نے کہا، اور پھر دونوں الگ الگ قبیلے روانہ ہو گئے۔ قبیلے پہنچ کر تیمور حائمہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ حائمہ خاتون نے بھی محبت سے تیمور کو خوش آمدید کہا اور اس کی ہر خطا معاف کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ اسی دوران گلدارو بھی وہاں آ گیا تھا۔ مہردین صاحب کچھ دیر تک قبیلے میں پہنچنے والے ہیں، وہ کاروان سرائے سے روانہ ہو گئے ہیں۔ آنے دو، اسے بطور سردار اعلیٰ خوش آمدید کہیں گے، حائمہ خاتون نے کہا۔ حکومت کے سرداروں کو ہم نے خوش آمدید ہی کہنا ہے۔ گلدارو نے سب کے چہروں کے تاثرات دیکھے مگر کسی نے بھی اس کی اس بات کی تائید نہ کی تھی۔ ہم تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں بیٹا، حائمہ خاتون اس سے مخاطب ہوئی اور پھر ساری تفصیل سے اسے آگاہ کر دیا۔ جیسے جیسے گلدارو تفصیل سن رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ اب میں پرسکون ہوں کہ دونوں قبیلوں کے بہترین جنگجو اب سے تمہارے حکم کے تابع ہوں گے مہردین۔ سعدالدین نے سرداروں کے رخصت ہوتے ہی مہردین سے کہا تھا۔ ایک ہاتھ میں تیمور اور دوسرے ہاتھ میں گلدارو، اس سے باقی ترک قبیلوں کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ مہردین نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ انشاءاللہ مہردین، لیکن اگر حائمہ بھی ارطغرل کی بات پر قائم رہیں تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، ان قریب گلدارو کائی قبیلے کا سردار ہوگا، مہردین نے اعتماد سے کہا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ گلدارو سرداری کی خاطر اپنی ماں کے خلاف جائے گا؟ گلدارو اپنے قبیلے کے لیے سب کچھ کرے گا، فی الحال اس کے سردار بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اپنے بھائیوں سے مقابلہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ارطغرل مر جائے تو حکمرانی کے تمام راستے کھل جائیں گے۔ دیکھیں گے۔ سعدالدین کو ایک سوچ میں پڑ گیا تھا اور مہردین کو قبیلے بھیج دیا گیا۔ وہ پہلی بار سرداری حیثیت اور اعزاز کے ساتھ بطور سردار قبیلے آیا تھا اور دونوں قبیلوں کے لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا اور حائمہ خاتون کے پاس جا کر رک گیا۔ خوش آمدید مہردین صاحب، یہاں آ کر اچھا لگا حائمہ خاتون۔ جناب تیمور صاحب، یہ استقبال ریاست کے لیے موزوں ہے، وہ تکبر سے بولا۔ خوش آمدید مہردین صاحب، تیمور نے خیمے کی طرف اشارہ کیا تو سب آگے بڑھ گئے۔ خیمے میں پہنچ کر وہ مسند کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تمام سردار دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے تو دو سپاہی تھیلے اندر لے آئی۔ مہردین نخوت سے بیٹھ کر سب کو دیکھنے لگا۔ اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کو اور آپ کے سرداران کو کچھ سونا تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ پچھلے وقتوں میں آپ کو جو کچھ ریاست سے ملا ہے یہ اس کے برابر نہیں ہے، لیکن یہ ریاست کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ اس نے اشارے سے سپاہیوں کو قریب بلایا تو انہوں نے تھیلے لا کر سامنے رکھ دیے۔ سب سے پہلے دست بوسی کے لیے تیمور اٹھا۔ مہردین صاحب، اللہ کرے آپ کی سرداری ہمارے علاقے میں خوش قسمتی لے کر آئے۔ شکریہ تیمور صاحب۔ مہردین نے سونے سے بھری ایک پوٹلی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی، جسے دل پر جبر کر کے تیمور نے قبول کر لیا تھا۔ مہردین صاحب، آپ کی سرداری مبارک ہو، حائمہ خاتون نے کہا۔ شکریہ حائمہ خاتون، آج رات میں آپ کو اور تیمور صاحب کو اپنے خیمے میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی حائمہ خاتون، ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ شکریہ۔ مہردین نے ایک پوٹلی اٹھا کر حائمہ خاتون کی طرف بڑھائی تو انہوں نے نہ پکڑی، جس پر ایک سپاہی نے وہ پوٹلی پکڑ کر ان کے قریب رکھ دی۔ اس کے بعد باقی لوگ دست بوسی کر کے سونا وصول کرنے لگے تھے۔ جب ارطغرل کی باری آئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مہردین کے مقابل آیا
اور کہنے لگا، ہم نے اپنی ریاست کا مہربان اور شفقت والا چہرہ دیکھا ہی، اب انصاف دیکھنے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ مہردین صاحب، ایک دن سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور دستپوسی کے بغیر ہی باہر چلا گیا، جبکہ مہردین کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر مہردین خیمے میں پہنچا تو ایک نئی مشکل اس کے منتظر تھی۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل نے اس کے آتے ہی گلبانو اور شہناز خاتون کا کارنامہ سنا دیا تھا۔ عالیہ، تم یہ کیسے ہونے دے سکتی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ میں مجبور تھی۔ کیا مطلب مجبور تھی؟ تم نے سپاہیوں کو کیوں نہ بتایا، اور کس قسم کا ثبوت ہے ان کے پاس؟ یہ ہم نہیں جانتے، گنجا گل نے کہا۔ گلبانو کہاں ہے؟ وہ ثبوت ارطغرل کو دینے بھاگ گئی۔ اگر ارطغرل زندہ رہا تو ہم سب کی تباہی ہوگی۔ عالیہ نے بتایا تو مہردین کی حکمرانی کا نشہ ہرن ہو گیا۔ عالیہ خاتون، شہناز کو ہر صورت مرنا ہوگا۔ اگر تیمور کو سچائی کا پتہ ہے تو سمجھو اس کا وقت بھی انجام کے قریب ہے۔ ارطغرل کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اگلے روز گنجا گل نے صبح سویرے ہی سے شہناز خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ گلدارو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عارف صاحب نے شہناز خاتون کو جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں لانے کی ہدایت کی تھی۔ جب وہ ٹوکری پکڑ کر جانے والی تھی تو حلیمہ سلطان بھی اس کے ساتھ چل دی۔ گنجا گل نے انہیں قبیلے سے باہر جاتے دیکھا تو فوراً یہ اطلاع دینے عالیہ خاتون کے پاس پہنچ گئی۔ مہردین کا حکم بھی یہی تھا کہ شہناز خاتون کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ شہناز خاتون اور حلیمہ سلطان جڑی بوٹیاں تلاش کر رہی تھیں کہ عالیہ خاتون اور گنجا گل بھی وہاں آ گئیں۔ شہناز، اس بار تم کہیں نہیں بھاگ سکتی، عالیہ خاتون نے کہا، اور پھر حلیمہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ اچھا ہوا حلیمہ تم بھی یہیں ہو، ورنہ تمہارے لیے الگ سے وقت ضائع کرنا پڑتا، عالیہ خاتون نے نخوت سے کہا، اور پھر گنجا گل کو حملے کا اشارہ کر دیا۔ حلیمہ اور شہناز کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس لیے وہ درخت کی شاخوں سے ان کے وار روکنے لگی تھی۔ اسی وقت عالیہ خاتون نے حلیمہ کے پیٹ میں ٹانگ مار دی۔ حلیمہ نے ایک کربناک چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اب عالیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ حلیمہ سلطان کی چیخ سن کر شہناز کی توجہ ہٹی تو گنجا گل نے بھی اسے تلوار سے بے بس کر دیا۔ ابھی یہ سب جاری تھا کہ حائمہ خاتون، روشنی اور عبد الرحمن بھی وہاں پہنچ گئی۔ اپنی بہوؤں کو مشکل میں دیکھ کر حائمہ خاتون نے دور سے عالیہ خاتون کو آواز دی، عالیہ، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ حائمہ خاتون، ہمیں پتہ چلا ہے کہ شہناز خاتون نے گلبانو سے خفیہ ملاقات کی ہے، عالیہ نے کہا۔ میں نے تم سے کہا ہی، میری بچیوں کو چھوڑ دو اور اپنی تلوار حلیمہ سلطان کی گردن سے پرے کرو، پھر تم جو کہنا چاہتی ہو ہمیں بتانا، حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ حلیمہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسلسل کرراہ رہی تھی۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ عبد الرحمن سے کہیں واپس قبیلے چلا جائے، وہ 2 درگا سپاہیوں کو یہاں لائے گا، عالیہ نے مطالبہ کیا۔ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تمہارے خیال میں اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ مل کر ہم نے سردار خوشنود کو قتل کیا ہے؟ حائمہ خاتون نے کہا۔ اس ساری نحوست کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کس پر اعتبار کروں۔ عبد الرحمن سے کہیں کہ یہاں سے جائے، ورنہ میں حلیمہ کی گردن اڑا دوں گی۔ عالیہ خاتون کا جارحانہ انداز دیکھ کر حائمہ خاتون نے عبد الرحمن کو واپس بھیج دیا تھا۔ اگر اس غداری میں میری بہوؤں کا ہاتھ ہے تو تم دونوں یہاں تلواریں لے کر کیوں آئی ہو؟ کیا تم خود ہی سردار خوشنود کے انصاف کی خدمت کرنا چاہتی ہو؟ بالکل مہردین کی طرح، جو ارطغرل کے پیچھے گیا ہے اور اپنا انصاف نافذ کرنا چاہتا ہے، خاموشی سے اور غداری سے۔ حائمہ خاتون نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ چونک گئی۔ تم اس بارے میں کیا جانتی ہو؟ عالیہ خاتون حیرت سے بولی۔ کیا تمہیں تجسس ہے؟ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ نور خاتون اور سردار خوشنود کا قتل تم نے کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سعد الدین کوپیک کے حکم سے تم نے وہ مہر چرائی تھی جو سلطان علاء الدین نے سارم کو دی تھی۔ پھر تم لوگ اسے سعد الدین کوپیک کے پاس لے گئے اور کوپیک نے وہ مہر تنگود کو دے دی۔ تم بے فکر رہو، ارطغرل اور تیمور مہردین کو پکڑنے گئے ہیں۔ حائمہ خاتون کے ہر لفظ میں عالیہ کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اگر تم نے نزدیک آنے کی کوشش کی تو تمہاری دونوں بہویں اور پوتے بھی مریں گے۔ اب تمہارے حصے میں صرف موت ہے۔ تمہاری موت کے بعد کسی کو سچائی کا پتہ نہیں چلے گا۔
یہ کہہ کر عالیہ خاتون نے تلوار ہوا میں بلند کی۔ وہ حلیمہ سلطان کی گردن تن سے جدا کرنے والی تھی کہ ایک تیر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عالیہ خاتون کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور وہ پشت کے بل زمین پر گر پڑی۔ عالیہ کو گرتا دیکھ کر حلیمہ خاتون نے پیچھے دیکھا۔ تیر عبد الرحمن نے چلایا تھا۔ اپنی پھوپھی کو مرتا دیکھ کر گنجا گل کی گرفت شہناز پر ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہناز نے جھٹکے سے خود کو آزاد کرا لیا۔ گنجا گل اسے چھوڑ کر عالیہ خاتون کی طرف دوڑی، لیکن عالیہ خاتون اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اب گنجا گل تنہا ہی رہ گئی تھی، چنانچہ وہ اٹھ کر جنگل میں بھاگ گئی۔ حلیمہ خاتون نے عبد الرحمن کو گنجا گل کے پیچھے بھیج دیا۔ حلیمہ کی حالت اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے روشنی کو گھوڑے پر قبیلے سے سپاہی بلانے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ وہ خود حلیمہ کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ جلد ہی سپاہی مدد کے لیے آ گئی اور بے ہوش حلیمہ سلطان کو قبیلے لے کر روانہ ہو گئی۔ ارطغرل کو یقین تھا کہ مہردین اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ عالیہ خاتون اسے بتا چکی تھی کہ گلبانو ارطغرل کو کوئی ثبوت دینے والی ہے۔ تیمور ارطغرل سے بھرپور تعاون کر رہا تھا اور انہوں نے مہردین کے لیے منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ مقررہ وقت پر ارطغرل قبیلے سے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے جانبازوں کے ساتھ قبیلے سے باہر پہنچا، مہردین کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل نے اپنے جانبازوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صورت سلجوق سپاہیوں کا خون نہیں بہائیں گے، بلکہ انہیں صرف بے بس کیا جائے گا۔ چنانچہ جلد ہی انہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ مہردین باقی دستے سمیت قریب ہی چھپا بیٹھا تھا۔ وہ صرف ارطغرل پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ گلبانو کو بھی پکڑنا چاہتا تھا، جو کوئی ثبوت لانے والی تھی۔ اس لڑائی کے بعد ارطغرل اور اس کے جانباز گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھے تو اس نے بھی ان کے تعاقب کا اشارہ کر دیا۔ طے شدہ مقام پر گلبانو ارطغرل کے منتظر تھی۔ ارطغرل اور گلبانو اب مہردین کی نظروں کے سامنے تھی۔ اب مزید انتظار ممکن نہیں تھا۔ مہردین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ یہاں بھی نورگل، بابر اور روشان تلواروں کے بجائے ہاتھوں کا استعمال کر رہی تھی۔ مہردین اب ارطغرل سے لڑ رہا تھا۔ قریبی تیمور بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کے اشارے کا منتظر تھا۔ ارطغرل نے اسے سامنے نہ آنے کی ہدایت کی تھی۔ مہردین پوری طاقت سے ارطغرل پر حملے کر رہا تھا۔ وہ خود بھی تلوار بازی میں ماہر تھا، لیکن ارطغرل کے سامنے ٹک پانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جلدی اس کی سانس پھولنے لگی۔ ارطغرل نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے تم نے سب کچھ کیا۔ دو درگا قبیلے پر قبضہ کرنے کے لیے تم نے ممانی نور خاتون کو مارا، ان کی جگہ عالیہ خاتون کو سامنے لائی اور کائی قبیلے پر قبضہ کرنے کے لیے گلدارو بھائی کے گرد سازشوں کا جال بنا۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا تھا، لیکن پھر تم لوگوں کا واسطہ شہناز خاتون سے پڑ گیا۔ ارطغرل نے مہردین کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی۔ کاش میں نے شہناز کو بہت پہلے مار دیا ہوتا۔ تم نے جو کہا کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ مہردین نے قہقہہ لگایا، مگر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئی کہ تیمور بھی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ مہردین، میرے بابا اور امی کے قتل کا حساب دینے سے قبل میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تیمور صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے بابا کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی؟ مہردین نے آخری چال چلی۔ جہنم میں جاؤ گے تم، تیمور نے نفرت سے کہا۔ پیچھے ہٹاؤ یہ تلوار۔ تیمور، اپنی حد میں رہو۔ یہ مت بھولو کہ میں نئی حکومت کا سردار ہوں۔ مہردین کا حکم سنتے ہی تیمور نے اسے گھونسا رسید کر دیا۔ ارطغرل، مجھے پتا ہے یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ کیا پتا اور کتنے ذہنوں میں زہر بھر دیا ہے تم نے۔ قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری زبان کھینچنے سے پہلے میں نہیں مروں گا۔ مہردین نے نفرت سے ارطغرل کی طرف دیکھا۔ یہ سن کر تیمور مہردین کا کام تمام کرنے والا تھا کہ ارطغرل نے اسے روک دیا۔ تیمور، ابھی نہیں۔ اس کا خون تم پر حلال ہے، لیکن تمہیں اپنے غصے پر قابو پانا ہوگا۔ تیمور صاحب، دوسرے ترک قبیلوں کو اپنا انصاف دکھا دیں اور اس بزدل سعدالدین کوپیک کو بھی، تاکہ آپ ریاست کے خلاف غلط کام کرنے والوں کو ختم کر سکیں۔ سارم نے تیمور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اتنی آسان موت نہیں مرے گا۔
تمہیں دونوں قبیلوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ تم لوگوں کے سامنے ذلت اٹھا کر سزائے موت پاؤ گے۔ ہر کوئی دیکھے گا تم کیسے شیطان ہو۔ تمہاری بہن اور بیٹی کا اصلی روپ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ تیمور نے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ گھناؤنے کھیل میں امیر سعدالدین بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اگر یہ نہ بولا تو ہم اس کا سعدالدین کوپیک سے تعلق ثابت نہیں کر پائیں گے۔ سارم نے نقطہ اٹھایا۔ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سعدالدین کوپیک کو گھٹنوں پر لانے کی ضرورت ہے، اور جلد ہی وہ دن آ جائے گا۔ ارطغرل نے انہیں تسلی دی اور سب قبیلے روانہ ہو گئی تھی۔ مہردین کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور سوار اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب وہ قبیلے میں پہنچے تو عام لوگ بھی مہردین کی اصلیت کھلنے پر طیش میں آ گئے اور اسے پتھر مارنے لگے۔ وہ قبیلہ جہاں ایک روز قبل مہردین علاقائی سردار کی حیثیت سے عزت پا رہا تھا، آج وہیں اس کا اصل چہرہ دیکھ کر لوگ اس پر لعنت بھیج رہے تھے۔ قبیلے کے میدان میں اس کا سامنا حائمہ خاتون سے ہو گیا۔ تمہارا وقت پورا ہو چکا مہردین، تمہاری بہن عالیہ مر چکی ہے، اسے ہم نے وہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ اس غلاظت کو ہم قبیلے میں نہیں لانا چاہتے تھے، جبکہ تمہاری بیٹی گنجا گل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ پکڑی جائے گی تو اسے بھی اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ بہن اور بیٹی کا انجام سن کر مہردین زمین پر بیٹھ گیا۔ اب اسے بچاؤ کی کوئی امید نہیں تھی، اس کی ہر سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ تم سب ارطغرل کے فریب میں آ گئی۔ تم لوگوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی اور میری بہن کو قتل کر دیا۔ اب دونوں قبیلوں کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ مہردین سنبھل کر غرانے لگا تو سپاہی اسے قیدیوں والے خیمے میں لے گئے۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا کہ عالیہ خاتون اور گنجا گل نے شہناز اور حلیمہ پر حملہ کیا ہے اور حلیمہ کی حالت اچھی نہیں، تو وہ فکر مند ہو گیا۔ وہ جلدی سے خیمے کی طرف دوڑا، لیکن عارف صاحب سے ملاقات کے بعد اسے اطمینان سا ہو گیا۔ حلیمہ سلطان اور اس کا بچہ خیریت سے تھے۔ سعدالدین کوپیک کو جیسے ہی علم ہوگا وہ پاگل کتے کی طرح ہماری طرف لپکے گا، اسی لیے ہمیں اس سارے معاملے کی خبر دیگر ترک سرداروں کو بھی کر دینی چاہیے۔ ترک سرداروں کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہوگی۔ سارم نے کہا، بالکل، یہ حمایت اوغوز کی مہر اور اس سارے معاملے کی تفصیلات بتا کر حاصل کریں گے۔ عارف صاحب، اگر تیمور صاحب بھی متفق ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ عدالت کی سربراہی آپ کریں۔ حائمہ خاتون نے تجویز پیش کی تو تیمور نے اس پر اعتماد کا اظہار کر دیا اور یہ اہم ذمہ داری عارف صاحب کو سونپ دی گئی۔ اسی روز عدالت قائم کر دی گئی جس کی سربراہی عارف صاحب کر رہی تھی۔ مہردین کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا اور وہ ایک ملزم کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ چونکہ میرا سردار خوشنود سے کوئی خون کا رشتہ نہیں اور دونوں قبیلوں نے مجھے اس عدالت کی قیادت سونپی ہے، مہردین صاحب، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، آپ اس بات کو تسلیم رکھیں۔ عارف صاحب نے وضاحت کی، میرا فیصلہ کرنا تمہاری اوقات نہیں۔ عدالت کی اس بدترین مثال میں ارطغرل کے فتنوں کا غلبہ ہوگا، انصاف کا نہیں۔ میں عدالت اور اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ مہردین نے نخوت سے کہا۔ سماعت اب شروع کی جاتی ہے، اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، عارف صاحب نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے حائمہ خاتون نے شہناز اور حلیمہ پر حملے کا واقعہ سنایا اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح عالیہ خاتون اور گنجا گل نے ان کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ عالیہ خاتون اس حملے میں تیر کھانے سے ماری گئی تھی۔ اس کے بعد شہناز خاتون اور سارم کے بیانات سنے گئے۔ مہردین صاحب، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری بہن اور بیٹی بے قصور ہیں، بند کرو یہ کھیل، تم بہت جلد اس کی قیمت چکاؤ گی، تم سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ مہردین کے لہجے میں نفرت تھی۔ ارطغرل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس معاملے کا چند دوسرے لوگوں سے بھی تعلق ہے۔ عارف صاحب، مہردین یقیناً مجرم ہیں، مگر میں انہیں یہاں سب کے سامنے اقرار جرم کرنے کا موقع دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ قتل سعدالدین کوپیک کی ترغیب سے کیے ہیں، ایک ایسے غدار کو جو ہماری ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اس کو سامنے لا کر یہ اپنی موت سے پہلے شاید ایک اچھا کام کر جائیں۔ ارطغرل نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے مہردین؟ عارف صاحب نے پوچھا
تو مہردین خاموش ہو گیا۔ ارطغرل، میں تمہارے جھوٹ میں آنے والا نہیں۔ صرف تم ہی نہیں بلکہ یہ سردار جو تمہارے جھوٹ میں شراکت دار ہیں، ان سب کو بھی سزا ملے گی۔ مہردین نے ڈھٹائی سے کہا۔ مہردین، اپنی حد میں رہیں۔ عارف صاحب نے اسے ڈپٹا۔ مجھے تم میں سے کسی کا خوف نہیں، تم لوگ اس کا حساب دو گے۔ مہردین اب بھی پر امید تھا۔ بیانات سننے کے بعد عارف صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ سپاہی نور کے بیٹے مہردین، گواہوں کے بیانات سے آپ پر لگائے گئے تمام الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ عالیہ خاتون اور گنجا گل کے ساتھ مل کر آپ قتل کے مجرم ثابت ہوئے اور آپ کی موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پھر وہ تیمور سے مخاطب ہوا۔ تیمور صاحب، کیا آپ اس سزا کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو قصاص کا حق حاصل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ارطغرل صاحب اس سزائے موت کو پورا کریں۔ انہوں نے دونوں قبیلوں کی عزت کو بچایا ہے۔ میں مہردین کی آنکھوں میں موت کا خوف دیکھنا چاہوں گا جب یہ مر رہا ہوگا۔ تیمور نے کہا تو عارف صاحب نے حکم دیا، مجرم کو سزائے موت کے لیے میدان میں پہنچا دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی آگے بڑھے اور مہردین کو خیمے سے باہر لے گئے۔ جب یہ اطلاع سعد الدین کوپیک کو ملی کہ ارطغرل نے مہردین کو گرفتار کر لیا ہے تو وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سچ ہے حضور، تیمور صاحب اور سالم صاحب نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ وہ دونوں حضرات اکٹھے تھے اور کہتے تھے کہ مہردین صاحب اور آپ غدار ہیں۔ تو آخرکار انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کر ہی دی۔ سپاہیوں کو جمع کرو، ہم کائی قبیلہ جا رہے ہیں۔ سعد الدین کوپیک بہت غصے میں تھا۔ سعد الدین کوپیک اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں پہنچا تو مہردین کو سزائے موت دینے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور ارطغرل اس کی گردن کاٹنے والا تھا۔ ہمارے سلطان علاء الدین کیقوباد کے واسطے سے میں حکم دیتا ہوں کہ اس سزائے موت کو روک دیا جائے۔ سعد الدین کوپیک نے حکم دیا، مگر ارطغرل نے اس کی گردن پر سے تلوار ہٹائی۔ ارطغرل، تلوار پیچھے کرو، میں یہاں اپنے سردار پر لگائی گئی بے بنیاد الزامات کو جاننے اور سچائی کو سامنے لانے آیا ہوں۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں نے سردار خوشنود اور نور خاتون کے قاتل کا فیصلہ کیا ہے، اسے سزائے موت ضرور ہوگی، ارطغرل نے کہا۔ ارطغرل، اپنی حد میں رہو، سعد الدین حلق کے بل چلایا اور اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے فوراً تلواریں نکال لیں۔ امیر سعد الدین کوپیک، عالیہ خاتون اور گنجا گل نے سردار خوشنود اور ان کی بیوی نور خاتون کا قتل کیا ہے۔ یہ اقبال جرم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ حائمہ نے گواہی دی۔ تو پھر مہردین کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کوپیک نے پوچھا۔ اس نے اپنی بہن اور بیٹی کو استعمال کیا۔ اس نے حکومت کا سردار بننے کے لیے بہت سے قتل کیے تھے۔ اس نے اس منزل کو پانے کے لیے کائی اور دودرگا کے لوگوں کے درمیان فساد برپا کیا ہے، ارطغرل نے بتایا۔ ارطغرل صاحب، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ امیر سعد الدین، میں بھی گواہی دیتا ہوں، تیمور نے کہا۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے امیر سعد الدین۔ اس نے اپنے جھوٹ سے حائمہ خاتون اور تیمور صاحب کے دماغ میں زہر بھر دیا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، مہردین نے دہائی دی۔ حائمہ خاتون، تیمور صاحب، میں ابھی ارطغرل صاحب اور مہردین کو کاروان سرائے لے جاؤں گا۔ میں وہاں ان سے تفصیلی بات کروں گا۔ سچ سامنے لانا میرا فرض ہے، ورنہ دونوں قبیلوں کے سرداروں کو ریاست کے خلاف باغی مانا جائے گا۔ پھر مجھے جو بھی کرنا ہوا میں ہچکچاؤں گا نہیں۔ میں آخری مرتبہ خبردار کر رہا ہوں، تم نے اپنی خبر خود کھود لی ہے ارطغرل، مہردین نے طنز کیا۔ ارطغرل، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں، میرے سردار کو مجھے دے دو، سعد الدین کوپیک نے کہا، اور پھر ارطغرل کو اپنے حکم پر عمل نہ کرتا دیکھ کر سپاہیوں کو آواز دی۔ جیسے ہی اس کے سپاہی آگے بڑھے، ارطغرل نے مہردین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مہردین کا سر اٹھایا اور سعد الدین کوپیک کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اب آپ اپنا سردار لے جا سکتے ہیں۔ ارطغرل، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب جو سلوک ریاست کے دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ سعد الدین کوپیک نے کچھ نہ بن پڑا تو دھمکیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ کاروان سرائے پہنچنے تک امیر سعد الدین کوپیک کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ ارطغرل نے اس کی بہت بے عزتی کی تھی، وہ سخت غصے میں تھا۔ نویان ایک تاجر کے روپ میں اس کا منتظر تھا
اور سعدالدین نے اسے دیکھتے ہی تلوار نکال لی۔ سعدالدین، اس محتاط رویے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے بھلا دیا ہے۔ میں نے سنا ہے اکتائی خان نے تمہیں اپنی فوج سے باہر نکال دیا ہے۔ صرف اتنا نہیں، اس نے تمہارے سر کی قیمت بھی رکھی ہے۔ سعدالدین نے پوچھا۔ اور میں نے سنا ہے ارطغرل نے تمہارے پالتو مہردین کا سر اتار دیا ہے اور تمہارا حکم نہ مان کر ترک سرداروں کے سامنے تمہیں بھی شرمندہ کر دیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ سعدالدین نے پوچھا۔ ارطغرل، مجھے ارطغرل چاہیے، زندہ یا مردہ، بالکل تمہاری طرح۔ یہ سن کر سعدالدین مطمئن ہو گیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا تم اکیلے یہ کام کرنے والے ہو؟ میں اکیلا نہیں ہوں سعدالدین، مجھے پتا ہے تمہارے ہمراہ چند لٹیرے ہیں جن کو اکتائی خان نے اپنی فوج سے نکالا ہے۔ میرے آدمی منگول فوج کے غضبناک ترین قاتل ہیں، اور تم بھی تو ہو۔ مجھے سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہے۔ تمہارے دماغ میں کیا ہے نویان؟ سعدالدین نے پوچھا۔ میرے آدمیوں کو مال چاہیے، وہ سونے کے پیچھے ہیں، اور تمہیں ان زمینوں پر امن چاہیے۔ میری ضرورت پوری کرو، میں ارطغرل کا سر کاٹ کر تمہارے پاس لے آؤں گا، نویان نے کہا۔ وہ کیسے؟ سعدالدین نے دلچسپی لی۔ مجھے ارطغرل سے اپنا حساب چکتا کرنا ہے، یقیناً تمہاری مدد سے۔ یہ سن کر سعدالدین نے تلوار واپس نیام میں ڈال لی اور قریب پڑا سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا اس کی طرف سرکا دیا۔ تمہارے آدمی لڑیں گے مگر لوٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ارطغرل کے خون کے لیے۔ میں ان کی بھوک مٹاؤں گا تاکہ تم میرے پاس ارطغرل کا سر لے کر آؤ۔ میں دونوں قبیلوں کے رابطے ختم کروں گا جو تمہاری وجہ سے متحد ہو گئے۔ میں ان کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوں گا، وہ ہر دن مصیبتوں میں گزاریں گے۔ سعدالدین نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اسی وقت ایک سپاہی نے یہ خبر بھی اس تک پہنچا دی کہ گنجا گل کی لاش جنگل سے مل گئی ہے، اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔